السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب، ہم گنہگاروں کے طبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خندق کے دنوں میں شکم انور پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ خندق کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم انور پر پتھر باندھا دیکھا تو گھر آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کیا گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پکائیں اور حضور کو کھلائیں۔ بیوی نے کہا تھوڑے سے جو ہیں، جو، اور یہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ذبح کر لیتے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیے۔ مگر چونکہ وہاں لشکر بہت زیادہ ہے جنگ خندق میں، اس لیے حضور سے پوشیدگی میں کہیے گا کہ وہ اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم ہی لائیں، چونکہ ایک سے ہی جو ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، اور اتنے لوگ ہیں، اگر عام دعوت دے دی جائے گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضور کے گوشے مبارک میں چپکے سے کہہ دیں گے کہ 10 آدمی سے کم اپنے ہمراہ لائیں۔ حضرت جابر نے کہا اچھا تو لو، میں اس بکری کے بچہ کو ذبح کر دیتا ہوں، تم اسے پکاؤ اور میں حضور کو بلا لاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جابر حضور کی خدمت میں پہنچے اور کان میں عرض کیا، حضور میرے یہاں تشریف لے چلیے اور اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم آدمی لے چلیے۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو مخاطب فرما کر فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، جابر نے کھانا پکایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضرت جابر کے گھر آ کر حضور نے اس تھوڑے سے آٹے میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ آٹا لاؤ۔ گدھا ہوا آٹا جو ایک سیر جو سے تیار ہوا تھا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے لعاب مبارک یعنی تھوک شریف ڈال دیا، اور اسی طرح گوشت والی جو ہانڈی تھی اس ہانڈیا میں بھی اپنا تھوک مبارک لعاب دہن شریف ڈال دیا۔ پھر حکم دیا کہ اب روٹیاں پکانا شروع کرواؤ۔ محلے کی عورتیں بلوا لی گئیں روٹیاں بنانے کے لیے، اور اس طرح روٹیوں کے بننے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہانڈی کو چولہے پہ چڑھا دو، گوشت تیار کر دو، لیکن خبردار کوئی کھول کر دیکھے گا نہیں، اس میں سے نکال کر کھلانا ہے۔ چنانچہ اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں تھوک مبارک کی برکت سے اتنی برکت پیدا ہوئی کہ 1000 آدمی کھانا کھا کر چلے گئے، مگر نہ کوئی روٹی کم ہوئی اور نہ کوئی بوٹی کم ہوئی۔ آٹا بھی جوں کا توں پڑا رہا، جتنا آٹا گوندھا گیا تھا اتنا آٹا تھا، اور جتنا سالن تیار کیا گیا تھا ہانڈی میں اتنا سالن بھی موجود تھا۔ یہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کی برکت تھی کہ تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ 1000 آدمی آسودہ ہو کر کھا گئے، شکم سیر ہو کر گئے، لیکن کھانا بدستور ویسے ہی کا ویسا رہا اور کم نہ ہوا۔ اور یہ حضور کی تھوک مبارک ہے، جو ان کے مثل بشر بننے والے ہیں، وہ اگر کبھی اپنے گھر کی ہانڈی میں بھی تھوکیں تو ان کی بیوی ہی وہ ہانڈیاں باہر پھینک دے گی اور کوئی کھانے کو تیار نہ ہوگا۔ گویا ان کے تھوکنے سے تھوڑے سے کھانے بہت کھانے بن جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کا کوئی جواب نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، تو میرے آقا کی کوئی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کا کوئی کیسے جواب ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔